عیسیٰ بھائی جب گرمی شروع ہوتی ہے تو کہہ رہے تھے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے فروٹ ہوں، شربت ہو، ان چیزوں کا استعمال کریں تو آپ کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا تحفہ دیا یہ تربوز گرمیوں کے اندر ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی اگر کھانے سے پہلے صرف بناوٹ پہ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریگستان میں پیدا کیا ہے جی، یعنی کہ جہاں زیادہ گرمی پڑے گی وہاں یہ زیادہ میٹھا ہوگا. یعنی کہ جتنی ریتی زیادہ ملے گی اور پانی کم ملنے کے باوجود بھی 90% اس میں پانی ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ رات کی آیت نمبر 3 میں کہتے ہیں کہ غور کرنے والوں کے لیے یہ بڑی نشانیاں ہیں. یہ وہ فروٹ ہے جو اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بڑا پسند تھا، لیکن آپ کیسے کھاتے تھے وہ بھی ہم آج ناظرین کو بتائیں گے. اچھا، اس میں بھرپور وٹامن ہے. وٹامن اے اس میں پایا جاتا ہے، وٹامن سی اس میں پایا جاتا ہے، وٹامن B3 اس میں پایا جاتا ہے، فائبر اس میں پایا جاتا ہے. اتنے سارے وٹامنز اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں اور اس کے بینیفٹ بہت زیادہ ہے. سپوز کریں کہ ایک ایسا پیشنٹ ہے جو کہتا ہے کہ جی میرا پیٹ پھول جاتا ہے، مجھے سوائلنگ ہو جاتی ہے، بہترین دوائی ہے اس کی. جو آدمی آلریڈی بلڈ پریشر کی دوائیاں بیچارہ لے رہا ہے لیکن پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، اگر وہ اس کا ایک گلاس بنا کر اور اس میں آدھا لیمبو ڈال کر پیے تو اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہونے لگتا ہے اور مزید دوائیاں بھی اس کی نہیں بڑھتی. اچھا، وہ لوگ جو اسکن کی کوئی ڈیزیز بظاہر نہیں ہے لیکن ہر وقت کھجاتے رہتے ہیں، خارش ہوتی رہتی ہے لیکن ہے بظاہر ان کو کچھ بھی نہیں. اچھا، یہ لوگ اگر 1 لیٹر تربوز کا پانی نکال کر 25 گرام اس میں املی ڈال کر بھگو کے رکھ دے 1 گھنٹے کے لیے، پھر اس کو مسل کر چھان لیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیئیں تو 2-3 دن کے اندر یہ بیماری جو ہے صحیح ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ کڈنی کے لیے بہترین دوائی ہے، لیور کا ٹونک ہے. یہ آج دنیا جدید جو اس پر تحقیق کر رہی ہے وہ یہ تحقیق کر رہی ہے کہ اگر اس فروٹ کو اور کھجور کو ملا کر لوگوں کو دیا جائے تو جو ڈیفنس نظام ہے انسانی جسم کا وہ بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے، امیون سسٹم کو بھی بوسٹ کر دے گا. لیکن آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ اگر آپ صحیح ابو داؤد میں دیکھیں یا جامعہ ترمذی میں دیکھیں 1678 نمبر حدیث ہے، 1400 سال پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کھاتے اس کو تو کھجور کے ساتھ کھاتے تربوز کو، اور سائنس آج بتا رہی ہے کہ کاش اس کو دیکھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں کیونکہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر فالو کر لیں تو بڑے بینیفٹس ہیں. مطلب اس کے اگر اس پہ بات کی جائے اور اس کا چھلکا بھی نہیں پھینک سکتے. اگر آج میں لوگوں کو بتا دوں تربوز اتارنے کے بعد جب چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کے اندر سب سے زیادہ وٹامن اے اور وٹامن سی پایا جاتا ہے. اگر اس کا ہلکا ہلکا سا اسکرب کریں، مساج کریں تو یہ رنکل اور جھریوں کو صاف کرتا ہے. چلیں تو گھر میں جو ابھی تربوز کے چھلکے پھینک رہے تھے عیسیٰ بھائی آج کے بعد وہ چھلکے پھینکتے ہوئے دکھائیں باقی ہے تک اس کا بہت زیادہ فائدے مند ہے. کیا فائدے ہوتے ہیں اس کے بیج کے؟ عموماً لوگ کیونکہ بیج پھینک دیتے ہیں لیکن نہ ختم ہونے والا السر یعنی کہ ایسی بیماری جس میں بیچارے اتنی دوائیاں کر چکا، اگر وہ واٹر ملن تربوز کے جو بیج ہیں ان کو دھو کر سکھا کر اور اس کو چھلکے سمیت پاؤڈر بنا لے اور دوائی کے طور پہ رکھ دے، جس کو السر ہے تھوڑا سا دودھ تھوڑا سا پانی مکس کر کے 1 چائے کی چمچی بھر کے اس کو لے لے، 3 سے 4 دن کے بعد اللہ نے چاہا تو اس کو السر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اتنی بہترین دوائی ہے. اب بتائیں.